أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں اور نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدے سے اور نہ پیچھے رہے. پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا. پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا. پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے اور کر ڈالا ان کو کہانیاں. سو دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے. پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. پھر لگے بڑائی کرنے اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے. سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنی برابر کے دو آدمیوں کو اور ان کی قوم ہماری تابعدار ہیں؟ پھر جھٹلایا دونوں کو، پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں. پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں. اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں. اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی، اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نتھرا. خلاصہ تفسیر. پھر ان عاد یا ثمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا جو کہ تکذیب رسول کے سبب وہ بھی ہلاک ہوئے، اور ان کے ہلاک ہونے کی جو مدت علم الہی میں مقرر تھی، کوئی امت ان امتوں میں سے اپنی اس مدت معینہ سے ہلاک ہونے میں نہ پیش دستی کر سکتی تھی اور نہ اس مدت سے وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے، بلکہ عین وقت پر ہلاک کیے گئے. غرض وہ امتیں اول پیدا کی گئیں، پھر ان کے پاس ہم نے اپنے پیغمبروں کو یکے بعد دیگرے ہدایت کے لیے بھیجا. جس طرح وہ امتیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوئیں، مگر ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کا خاص رسول خدا کے احکام لے کر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا. سو ہم نے بھی ہلاک کرنے میں
ایک کے بعد ایک کا تار باندھ دیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی، یعنی وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ بجز کہانیوں کے ان کا کچھ نام و نشان نہ رہا۔ سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل یعنی معجزہ صریحہ کے دلیل نبوت ہے دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھی پیغمبر بنا کر بھیجا، اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا بھی معلوم ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کی تصدیق و اطاعت سے تکبر کیا، اور وہ لوگ تھے ہی متکبر، یعنی پہلے ہی سے ان کا دماغ سڑا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ باہم کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں، ان میں کوئی بات امتیاز کی نہیں، ایمان لے آویں اور ان کے فرما بردار بن جاویں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ تو خود ہمارے زیر حکم ہیں، یعنی ہم کو تو خود ان کی قوم پر ریاست حاصل ہے، پھر ان دونوں کے اقتدار اور ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے ریاست دینیہ کو ریاست دنیاویہ پر قیاس کیا کہ ہم کو ایک قسم کی ریاست یعنی دنیاوی حاصل ہے تو دوسری قسم کے بھی ہم ہی مستحق ہیں، اور جب ان کو دنیاوی ریاست نہیں ملی تو دینی کیسے مل سکتی ہے، اور فساد اس قیاس کا ظاہر ہے۔ غز وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے، پس اس تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہدایت پائیں، اور ہم نے اپنی قدرت و توحید پر دلالت کے لیے اور نیز بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی نشانی اپنی قدرت کی اور ان کے صدق کی بنایا کہ بے باپ تولد ہونا دونوں کے متعلق آیت عظیمہ ہے، اور چونکہ ان کو نبی بنانا منظور تھا اور ایک ظالم بادشاہ بچپن ہی میں ان کے در پہ قتل ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے اس سے بچا کر ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو بوجہ غلات اور میوہ جات پیدا ہونے کے ٹھہرنے کے قابل اور بوجہ نہر جاری ہونے کے شاداب جگہ تھی، یہاں تک کہ امن و امان سے جوان ہوئے اور نبوت عطا ہوئی۔ تو توحید و دعوی رسالت میں ان کی تصدیق ضروری تھی، مگر بعض نے نہ کی۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون۔ اے رسولو، کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔
پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں، سو چھوڑ دے ان کو ان کی بے ہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں؟ یہ بات نہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ خلاصہ تفسیر، ہم نے جس طرح تم کو اپنی نعمتوں کے استعمال کی اجازت دی اور عبادت کا حکم دیا، اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی حکم دیا کہ اے پیغمبروں، تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ کہ خدا کی نعمت ہیں، اور کھا کر شکر ادا کرو کہ نیک کام کرو یعنی عبادت، اور میں تم سب کے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ تو عبادت اور نیک کاموں پر ان کی جزا اور ثمرات عطا کروں گا۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو طریقہ تمہیں ابھی بتایا گیا ہے یہ ہے تمہارا طریقہ جس پر تم کو چلنا اور رہنا واجب ہے، کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے سب انبیاء اور ان کی امتوں کا، کسی شریعت میں یہ طریقہ نہیں بدلا، اور حاصل اس طریقے کا یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی میرے احکام کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارا خالق و مالک بھی ہوں، اور منعم ہونے کی حیثیت سے تم کو بے شمار نعمتیں بھی دیتا ہوں۔ ان سب چیزوں کا تقاضا اطاعت و فرما برداری ہے، سو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ سب ہی ایک طریقہ مذکورہ پر رہتے، مگر ایسا نہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے دین، اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو دین یعنی اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے وہ اسی پر مگن اور خوش ہے، اس کے باطل ہونے کے باوجود اسی کو حق سمجھتا ہے۔ تو آپ ان کو ان کی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے، یعنی ان کی جہالت پر آپ غم نہ کیجئے، جب مقررہ وقت ان کی موت کا آ جاوے گا تو سب حقیقت کھل جاوے گی، اور اب جو فوری طور پر ان پر عذاب نہیں آتا تو کیا اس سے یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اس ڈھیل دینے کی وجہ نہیں جانتے، یعنی یہ ڈھیل تو ان کو بطور استدراج کے دی جا رہی ہے جو انجام کار ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گی، کیونکہ ہماری مہلت اور ڈھیل دینے سے یہ اور مغرور ہو کر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں گے اور عذاب زیادہ ہوگا۔ معارف و مسائل۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ لفظ طیبات کے لغوی معنی ہے پاکیزہ نفیس چیزیں، اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں نہ اہل عقل کے لیے نفیس و مرغوب، اس لیے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں۔ یہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے وقت میں دو ہدایات دی گئی ہیں، ایک یہ کہ کھانا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، دوسرے یہ کہ نیک عمل صالح کرو۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کو یہ خطاب کیا گیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا ہے، تو ان کی امت کے لوگوں کے لیے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے، اور اصل مقصود بھی امتوں ہی کو اس حکم پر چلانا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے،
پینا بھی، لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے اور حرام ہی کی ان کو غذا ملتی ہے، ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لفظ امت ایک جماعت اور کسی خاص پیغمبر کی قوم کے معنی میں مشہور و معروف ہے، اور کبھی یہ لفظ طریقہ اور دین کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، اس میں امت سے مراد ایک دین اور طریقہ ہے، یہی معنی اس جگہ بھی مراد ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زبر زبور کی جمع ہے جو کتاب کے معنی میں آتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو اصول اور عقائد کے مسائل میں ایک ہی دین اور طریقے پر چلنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر امتوں نے اس کو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے مختلف ہو گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ الگ اور اپنی کتاب الگ بنا لی۔ اور زبر کبھی زبرہ کی جمع میں بھی آتی ہے، جس کے معنی قطعہ اور فرقے کے ہیں، یعنی معنی اس جگہ زیادہ واضح ہیں، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ یہ لوگ عقائد اور اصول میں بھی مختلف فرقے بن گئے، لیکن فروعی اختلاف ائمہ مجتہدین کا اس میں داخل نہیں، کیونکہ ان اختلافات سے دین و ملت الگ نہیں ہو جاتا، اور ایسا اختلاف رکھنے والے الگ الگ فرقے نہیں کہلاتے، اور اس اجتہادی اور فروعی اختلاف کا فرقہ واریت کا رنگ دینا اور اس اجتہادی اور فروعی اختلاف کو فرقہ واریت کا رنگ دینا خالص جہالت ہے جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور جو لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے، اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق، اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے سچ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ خلاصہ تفسیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں
اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور باوجود اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے کے ان کے دل اس سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ دیکھیے وہاں جا کر ان صدقات کا کیا ثمرہ ظاہر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا حکم کے موافق نہ ہو، مثلا مال حلال نہ ہو یا نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور نیت میں اخلاص کامل نہ ہونا یا مال کا حرام ہونا ہمیں معلوم نہ ہو تو الٹا اس پر مواخذہ ہونے لگے۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں، یہ لوگ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور یہ اعمال مذکور کچھ سخت بھی نہیں جن کا کرنا مشکل ہو، کیونکہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے، اس لیے یہ سب کام آسان ہیں اور اس کے ساتھ ان کا اچھا انجام اور ثمرہ یقینی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک دفتر نامہ اعمال کا محفوظ ہے جو ٹھیک ٹھیک سب کا حال بتلا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ معارف و مسائل۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، لفظ یؤتون ایتا سے مشتق ہے جس کے معنی دینے اور خرچ کرنے کے ہیں، اس لیے اس کی تفسیر صدقات کے ساتھ کی گئی ہے، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک قرأت اس کی یأتون ما اتوا بھی منقول ہے، یأتون ما اتوا بھی منقول ہے، یعنی عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اس میں صدقات، نماز، روزہ اور تمام نیک کام شامل ہو جاتے ہیں، اور مشہور قرآت پر اگرچہ ذکر یہاں صدقات ہی کا ہوگا مگر مراد بہرحال عام اعمال صالحہ ہیں، جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ ہیں، اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کے سبب قبول نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کیا کرتے ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ مسارعت فی الخیرات سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام لوگ دنیا کے منافع کے پیچھے دوڑتے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ حضرات دین کے فوائد میں ایسا ہی عمل کرتے ہیں، اسی لیے وہ دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہتے ہیں۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي
التي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. کوئی نہیں ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے اور ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوائے کہ وہ ان کو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ لوگوں کو آفت میں تبھی وہ لگیں گے چلانے، مت چلاؤ آج کے دن تم ہم سے چھوٹ نہ سکو گے، تم کو سنائی جاتی تھیں میری آیتیں تو تم ایڑیوں پر الٹے بھاگتے تھے، اس سے تکبر کر کے ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے، سو کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اس کلام میں، یا آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس، یا پہچانا نہیں انہوں نے اپنے پیغام لانے والے کو سو وہ اس کو اوپرا سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے، کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس سچی بات، اور ان میں بہتوں کو سچی بات بری لگتی ہے، اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہو جائیں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں. کوئی نہیں ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے، یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ محصول سو محصول تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا، اور تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر، اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچی ان کو تو بھی برابر لگے رہیں گے اپنی شرارت میں بہکے ہوئے، اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں پھر نہ عاجزی کی اپنی رب کے آگے اور نہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی. خلاصہ تفسیر، یہ تو اوپر مومنین کی حالت سنی، مگر کفار ایسے نہیں ہیں، بلکہ برعکس ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے جس کا ذکر بھی آیات ربہم میں ہے جہالت
اور شک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا حال اوپر بھی معلوم ہو چکا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، اور اس جہالت و انکار کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی برے برے خبیث عمل ہیں جن کو یہ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شرک اور اعمال سیئہ کے برابر خوگر رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو جن کے پاس مال و دولت اور نوکر چاکر سب کچھ ہے، عذاب بعد الموت میں دھر پکڑیں گے، اور غریب غربا تو کس گنتی میں ہیں، اور وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب ان سب پر عذاب نازل ہوگا تو فوراً چلا اٹھیں گے، اور سارا انکار و استکبار جس کے اب عادی ہیں کافور ہو جاوے گا۔ اس وقت ان سے کہا جاوے گا کہ اب مت چلاؤ کہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی، کیونکہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے جس میں چلانا اور عاجزی کرنا مفید ہو۔ جو دار العمل تھا اس میں تو تمہارا یہ حال تھا کہ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر رسول کی زبان سے سنائی جایا کرتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے، اس قرآن کی شان میں بےہودہ بکتے ہوئے کہ کوئی اس کو سحر کہتا تھا، کوئی شعر کہتا تھا، اور مشغلے کا یہی مطلب ہے پس تم نے دار العمل میں جیسا کیا آج دار الجزا میں ویسا بھگتو۔ اور یہ لوگ جو قرآن کی اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ کیا ان لوگوں نے اس کلام الہی میں غور نہیں کیا جس سے اس کا اعجاز ظاہر ہو جاتا اور یہ ایمان لے آتے؟ یا تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ مراد اس سے احکام الہیہ کا آنا ہے جو کوئی نئی بات نہیں۔ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کی امتوں کو یہی احکام دیے جاتے رہے ہیں۔ قولہ تعالی ما کنت بدعا من الرسل، پس تکذیب کی یہ وجہ بھی باطل ٹھہری، اور یہ دو وجہ تو قرآن کے متعلق ہیں۔ آگے صاحب قرآن کے متعلق فرماتے ہیں یعنی یا وجہ تکذیب کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رسول کی صفت دیانت و صدق و امانت سے واقف نہ تھے، اس وجہ سے ان کے منکر ہیں، یعنی یہ وجہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ کے صدق و دیانت پر سب کا اتفاق ہے۔ یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں، سو آپ کا اعلیٰ درجے کا صاحب عقل اور صاحب رائے ہونا بھی ظاہر ہے، سو واقع میں ان میں سے کوئی وجہ بھی معقول نہیں، بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت رکھتے ہیں۔ بس یہ تمام تر وجہ ہے تکذیب کی اور عدم اتباع حق کی، اور یہ لوگ اس دین حق کا اتباع تو کیا کرتے، یہ تو اور الٹا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین حق ہی ان کے خیالات کے تابع کر دیا جاوے، اور جو مضامین قرآن میں ان کے خلاف ہیں ان کو خارج یا ترمیم کر دیا جاوے۔ قولہ تعالی فی سورہ یونس قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اور بفرض محال اگر ایسا امر واقع ہو جاتا اور دین حق ان کے خیالات کے تابع اور موافق ہو جاتا تو تمام عالم میں کفر و شرک پھیل جاتا، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ حق تعالی کا غضب تمام عالم پر متوجہ ہو جاتا، اور اس کا مقتضی یہ تھا کہ تمام آسمان اور زمین اور جو ان میں آباد ہیں سب تباہ ہو جاتے، جیسا قیامت میں تمام انسانوں میں گمراہی عام ہو جانے کے سبب اللہ تعالی کا غضب بھی سب پر عام ہوگا، اور غضب الہی عام ہونے سے سب کی ہلاکت بھی عام ہوگی۔ اور اول تو کسی امر کا حق ہونا مقتضی ہے اس کے وجوب قبول کو گو نافع بھی نہ ہو، اور اس کا قبول نہ کرنا خود عیب ہے، مگر ان لوگوں میں صرف یہی ایک عیب نہیں کہ حق سے کراہت ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرا عیب اور بھی ہے کہ حق کا اتباع جو انہی کے نفع کا سامان ہے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ پس ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت اور نفع کی بات بھیجی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی روگردانی کرتے ہیں،
یا علاوہ وجوہ مذکورہ کے ان کی تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ ان کو یہ شبہ ہوا ہو کہ آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ آمدنی تو آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے، تو آپ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ اور خلاصہ ان کی حالت کا یہ ہے کہ آپ تو ان کے سیدھے رستے کی طرف جس کو اوپر حق کہا ہے بلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ اس سیدھے رستے سے ہٹے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حق ہونا اور مستقیم ہونا اور نافع ہونا یہ سب مقتضیات ایمان کے جمع ہیں، اور جو وجوہات مانے ہو سکتی تھیں وہ کوئی موجود نہیں۔ پھر ایمان نہ لانا اشد درجے کی جہالت اور ضلالت ہے، اور ان کی قساوت و عناد کی یہ حالت ہے کہ جس طرح یہ لوگ آیات شرعیہ سے متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح آیات قہریہ مصائب و بلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ گو مصیبت کے وقت طبعی طور پر ہم کو پکارتے بھی ہیں، لیکن وہ دفع الوقتی ہوتی ہے، چنانچہ اگر ہم ان پر مہربانی فرمانے اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں تو وہ لوگ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے رہیں، اور وہ قول و قرار جو مصیبت میں کیے تھے سب ختم ہو جاویں، کا قولہ تعالی اذا مس الانسان الضر دعانا، وقولہ تعالی اذا رکبوا فی الفلک، اور شاہد اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے پورے طور پر فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کی، بس جب عین مصیبت میں، اور مصیبت بھی ایسی سخت جس کو عذاب کہا جا سکے، جیسے قحط جو مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہوا تھا، انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، تو بعد زوال مصیبت کے تو بترجہ اولا ان سے اس کی توقع نہیں، مگر ان کی یہ ساری بے پرواہی و بے پاکی ان مصائب تک ہے جن کے عادی ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے جو کہ فوق العادہ ہو، خواہ دنیا ہی میں کہ کوئی غیبی قہر آ پڑے یا بعد الموت کے ضرور ہی واقع ہوگا، تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جاویں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اور سب نشہ ہرن ہو جائے گا۔ معارف و مسائل۔ غمرہ ایسے گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے اور جو اس میں داخل ہونے والے کو اپنے اندر چھپا لے، اسی لیے لفظ غمرہ پر پردہ اور ہر ڈھانپ لینے والی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں ان کی مشرکانہ جہالت کو غمرہ کہا گیا ہے جس میں ان کے دل ڈوبے ہوئے اور چھپے ہوئے ہیں کہ کسی طرف سے ان کو روشنی کی کرن نہیں پہنچتی۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یعنی ان کی گمراہی کے لیے تو ایک شرک و کفر ہی کا پردہ غفلت کافی تھا، مگر وہ اسی پر بس نہیں کرتے، اس کے ساتھ دوسرے اعمال خبیثہ بھی مسلسل کرتے ہی رہتے۔ مترفیہم، مترف طرف سے مشتق ہے جس کے معنی تنعم اور خوشحالی کے ہیں۔ اس جگہ اس قوم کو عذاب میں پکڑنے کا ذکر ہے جس میں امیر غریب خوشحال بدحال سبھی داخل ہوں گے، مگر مترفین اور خوشحالوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ ایسے ہی لوگ دنیا کے مصائب سے اپنے بچاؤ کا کچھ سامان کر لیا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس آیت میں جس عذاب کے اندر ان کے پکڑے جانے کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب لیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے مکہ والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مردار جانور اور کتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بددعا بہت کم کی ہے، لیکن اس موقع میں مسلمانوں پر ان کے مظالم کی شدت سے مجبور ہو کر یہ بددعا کی تھی۔
مستكبرين به سامرا تهجرون. اس میں لفظ بھی کی ضمیر اکثر مفسرین نے حرم کی طرف راجع قرار دی، جو اگرچہ اوپر کہیں مذکور نہیں مگر حرم سے قریش مکہ کا گہرا تعلق اور اس پر ان کا ناز اتنا مشہور و معروف تھا کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور معنی اس کے یہ ہیں کہ قریش مکہ کا اللہ تعالی کی آیتیں سن کر پچھلے پاؤں بھاگنے اور نہ ماننے کا سبب حرم مکہ کی نسبت اور اس کی خدمت پر ان کا تکبر اور ناز تھا. اور سامرن سمر سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی چاندنی رات کے ہیں. عرب کی عادت تھی کہ چاندنی رات میں بیٹھ کر قصے کہانیاں کہا کرتے تھے، اس لیے لفظ سمر قصہ کہانی کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور سامر قصہ گو کو کہا جاتا ہے. یہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس جگہ سامر بمعنی سامرین جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. مشرکین کا ایک حال جو آیات الہیہ سے انکار کا سبب بنا ہوا تھا، حرم مکہ کی نسبت و خدمت پر ان کا ناز تھا. دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ بے اصل اور بے بنیاد قصے کہانیوں میں مشغول رہنے کے عادی ہیں، ان کو اللہ کی آیات سے دلچسپی نہیں. تہجرون، یہ لفظ حجر بضم الہا سے مشتق ہے، جس کے معنی فضول بکواس اور گالی گلوچ کے ہیں. یہ تیسرا حال ان مشرکین کا بیان کیا گیا کہ یہ لوگ فضول بکواس اور گالی گلوچ کے عادی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض ایسے ہی گستاخانہ کلمات کہتے رہتے ہیں. عشاء کے بعد قصہ گوئی کی ممانعت اور خاص ہدایات. رات کو افسانہ گوئی کا مشغلہ عرب و عجم میں قدیم سے چلا آتا ہے اور اس میں بہت سے مفاسد اور وقت کی اضاعت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹانے کے لیے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی کو منع فرمایا. حکمت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پر انسان کے اعمال یومیہ ختم ہو رہے ہیں، جو دن بھر کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو سکتا ہے. یہی اس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے. اگر بعد عشاء فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود فعل عبث اور مکروہ ہے. اس کے علاوہ اس کے ضمن میں غیبت، جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. اور ایک برا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سویرے نہیں اٹھ سکے گا. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے اور فرماتے کہ جلد سو جاؤ، شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے. افلم یدبروا القول سے ام یقولون به جنہ تک ایسی 5 چیزوں کا ذکر ہے جو مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کسی درجے میں مانع ہو سکتی تھی، اور ان میں سے ہر ایک وجہ کے منفی ہونے کا بیان اس کے ساتھ کر دیا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ جو وجوہ ان لوگوں کے لیے ایمان سے مانع ہو سکتی تھی ان میں سے کوئی بھی وجہ موجود نہیں، اور ایمان لانے کے لیے جو اسباب و وجوہ داعی ہیں وہ سب موجود ہیں. اس لیے اب ان کا انکار خالص عناد اور ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں، جس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. یعنی انکار رسالت کی کوئی عقلی یا طبعی وجہ تو موجود نہیں، پھر انکار کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں اور یہ لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، جس کا سبب ہوا و ہوس کا غلبہ اور جاہلوں کو جو ریاست و اقتدار حاصل ہے اس کی محبت اور جاہلوں کی تقلید ہے. یہ 5 وجوہ جن کا ذکر ایمان اور اقرار بالنبوت سے معنی ہونے کی حیثیت میں کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بیان فرمائی
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ، یعنی ان کے انکار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوت حق اور دعوی نبوت لے کر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا تاکہ یہ لوگ اس کے نام و نسب اور عادات و خصال اور کردار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں، اس کو کیسے نبی و رسول مان کر اپنا مقتدا بنا لیں۔ مگر یہاں تو یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے اعلیٰ نسب میں اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لے کر جوانی اور ماں بعد کا سارا زمانہ انہی لوگوں کے سامنے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی عادت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور دعوی نبوت سے پہلے تک سارے کفار آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ آپ کے کردار و عمل پر کسی نے بھی کبھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا تھا، تو اب ان کا یہ عذر بھی نہیں چل سکتا کہ وہ ان کو پہچانتے نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اس سے پہلی آیت میں مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت اللہ سے یا رسول سے فریاد کرتے ہیں، اگر ہم ان کی فریاد پر رحم کھا کر عذاب ہٹا دیں تو ان کی جبلی شرارت و سرکشی کا عالم یہ ہے کہ عذاب سے نجات پانے کے بعد پھر اپنی سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ان کے ایک اسی طرح کے واقعے کا بیان ہے کہ ان کو ایک عذاب میں پکڑا گیا، مگر عذاب سے بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کے بعد بھی یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکے۔ ان کے ایک اسی طرح کے واقعے کا بیان ہے کہ ان کو ایک عذاب میں پکڑا گیا، مگر عذاب سے بدعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کے بعد بھی یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکے اور برابر اپنے کفر و شرک پر جمے رہے۔ اہل مکہ پر قحط کا عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کا دفع ہونا۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر قحط کا عذاب مسلط ہونے کی دعا کی تھی، اس کی وجہ سے یہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور صلہ رحمی کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کہا ہے، اور واقعہ بھی یوں ہی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے بڑوں کو تو بدر کے معرکے میں تلوار سے قتل کر دیا، اور جو اب رہ گئے ہیں ان کو بھوک سے قتل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ عذاب اسی وقت ختم ہو گیا۔ اسی پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ عذاب میں مبتلا ہونے پر اس سے نجات پانے کے بعد بھی یہ لوگ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے۔ چنانچہ واقعہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط رفع بھی ہو گیا، مگر مشرکین مکہ اپنے کفر و شرک پر، اپنے شرک و کفر پر اسی طرح جمے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا
متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو، اور اسی نے تم کو پھیلا رکھا ہے زمین میں، اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جلاتا اور مارتا، اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا، سو کیا تم کو سمجھ نہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ، کہتے رہیں کیا جب ہم مر گئے، کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے؟ وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے، اور کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں؟ تو کہہ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا؟ اب بتائیں گے اللہ کو۔ تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں؟ تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب بتائیں گے اللہ کو۔ تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے؟ کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا سچ، کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا سچ، اور وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے، یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرتا ایک پر ایک۔ اللہ نرالا ہے ان کی بتلائی باتوں سے، جاننے والا چھپے اور کھلے کا، وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ اللہ ایسا قادر اور منعم ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ آرام بھی برتو اور دین کا بھی ادراک کرو،
لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، کیونکہ اصلی شکریہ تھا کہ اس منعم کے پسندیدہ دین کو قبول کرتے اور دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے کا انکار نہ کرتے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب قیامت میں اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اس وقت اس کفران نعمت کی حقیقت معلوم ہوگی، اور وہ ایسا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا۔ سو کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ یہ دلائل قدرت، توحید اور قیامت میں دوسری زندگی دونوں پر دال ہیں، مگر پھر بھی مانتے نہیں؟ بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو اگلے کافر لوگ کہتے چلے آئے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جاویں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جاویں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جاویں گے؟ اس کا تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں، محض بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں۔ چونکہ اس قول سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اس سے مثل انکار بعث کے انکار توحید کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس قول کے جواب میں اثبات قدرت کے ساتھ اثبات توحید کا بھی ارشاد ہے۔ یعنی آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کی ملک ہے، اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے؟ یعنی آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کی ملک ہیں، اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں غور نہیں کرتے کہ قدرت علی البعث اور توحید دونوں کے حکم کا ثبوت ہو جاوے۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ اس کا بھی وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی سب اللہ کا ہے۔ آپ اس وقت کہیے کہ پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی قدرت اور آیات بعث کا انکار کرتے ہو؟ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم کو کچھ خبر ہے؟ تب بھی جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ آپ اس وقت کہیے کہ پھر تم کو کیسا خبط ہو رہا ہے کہ ان سب مقدمات کو مانتے ہو اور نتیجے کو کہ توحید اور قیامت کا اعتقاد ہے نہیں مانتے؟ یہ تو استدلال تھا مقصود پر ان کے جواب میں۔ آگے ان کے مقدمے کی دلیل، یعنی ان ھذا الا اساطیر الاولین کا ابطال ہے، یعنی یہ جو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور مردے زندہ ہوں گے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ خود ہی جھوٹے ہیں۔ یہاں تک مکالمہ ختم ہو چکا اور توحید و بعث دونوں ثابت ہو گئے، مگر ان دونوں مسئلوں میں چونکہ توحید کا مسئلہ زیادہ محتمم بالشان اور حقیقت میں مسئلہ قیامت و آخرت کا بھی مبنا اور محل کلام بھی زیادہ تھا، اس لیے تتمہ تقریر میں اس کو مستقلاً ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا جیسا مشرکین ملائکہ کی نسبت کہتے تھے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا اور پھر دنیا کے بادشاہوں کی عادت کے مطابق دوسرے کی مخلوقات چھیننے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، پھر مخلوق کی تباہی کی تو کیا انتہا ہے۔ لیکن نظام عالم بدستور قائم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی ان مکروہ باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا کا، غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالا تر اور منزہ ہے۔ معارف و مسائل۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالی جس کو چاہے عذاب اور مصیبت، رنج و تکلیف سے پناہ دے دے، اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلے پر کسی کو پناہ دے کر اس کے عذاب و تکلیف سے بچا لے۔ یہ بات
دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون صحیح ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کرے گا اس کو کوئی بچا نہ سکے گا، اور جس کو جنت اور راحت دے گا اس کو کوئی روک نہ سکے گا۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کر لو ان گنہگار لوگوں میں، اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلاویں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے، بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے، اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلاویں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے، بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے، اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ خلاصہ تفسیر، آپ حق تعالی سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جیسا اوپر اذا فتحنا علیہم سے بھی معلوم ہوا، اگر آپ مجھ کو دکھا دیں، مثلا یہ کہ وہ عذاب ان پر میری زندگی میں اس طور سے آوے کہ میں بھی دیکھوں، کیونکہ اس عذاب موعود کا کوئی خاص وقت نہیں بتلایا گیا ہے، چنانچہ آیت مذکورہ بھی مبہم ہے جس میں یہ احتمال مذکور بھی ہے۔ غرض اگر ایسا ہوا تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں قادر ہیں، باقی جب تک ان پر عذاب نہ آوے آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھیے کہ ان کی بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجیے جو بہت ہی اچھا اور نرم ہو، اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیجیے بلکہ ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں۔
اور اگر آپ کو بمقتدائے بشریت غیظ آ جایا کرے تو آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے جو مفضی ہو جاویں کسی ایسے امر کے خلاف، کسی ایسے امر کی طرف جو خلاف مصلحت ہو گو خلاف شریعت نہ ہو۔ اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آویں اور وسوسہ ڈالنا تو درکنار، پس اس سے وہ غیظ جاتا رہے۔ یہ کفار اپنے کفر و انکار معاد سے باز نہیں آتے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے اور آخرت کا معائنہ ہونے لگتا ہے، اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنے جہل و کفر پر نادم ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ سے موت کو ٹال دیجئے اور مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ یعنی تصدیق و طاعت حق تعالی اس درخواست کو رد فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے اور پوری ہونے والی نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کے آگے ایک چیز آڑ کی آنے والی ہے کہ جس کا آنا ضروری ہے اور وہی دنیا میں واپس آنے سے مانے ہے۔ مراد اس سے موت ہے کہ اس کا وقوع بھی وقت مقدر پر ضروری ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور موت کے بعد دنیا میں لوٹ کر آنا بھی قیامت کے دن تک قانون الہی کے خلاف ہے۔ معارف و مسائل۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں مشرکین و کفار پر عذاب کی وعید مذکور ہے جو عام ہے۔ قیامت میں تو اس کا وقوع قطعی اور یقینی ہے، دنیا میں ہونے کا بھی احتمال ہے۔ پھر یہ عذاب اگر دنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آئے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے ان پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے۔ اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اس عذاب کا اثر صرف ظالموں ہی پر نہیں رہتا بلکہ نیک لوگ بھی اس سے دنیاوی تکلیف میں متاثر ہوتے ہیں، گو آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہ ہو بلکہ اس دنیا کی تکلیف پر جو ان کو پہنچتی ہے اجر بھی ملے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یعنی ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں ہی تک نہیں رہے گا، دوسرے لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ یا اللہ اگر ان لوگوں پر آپ کا عذاب میرے سامنے اور میرے دیکھتے ہوئے ہی آنا ہے تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لیے یقینی تھا مگر پھر بھی اس دعا کی تلقین اس لیے فرمائی گئی کہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اس سے فریاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، یعنی ہم کو اس پر پوری قدرت ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہی آپ کو ان پر عذاب آتا ہوا دکھلا دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ اس امت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب عام نہ آنے کا وعدہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے ہو چکا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی ہم ان لوگوں کو اس حالت میں ہلاک کرنے والے نہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، لیکن خاص لوگوں پر خاص حالات میں عذاب دنیا ہی میں آ جانا اس کے منافی نہیں۔
اس آیت میں جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو بھی ان کا عذاب دکھلا دیں، وہ اہل مکہ پر قحط اور بھوک کا عذاب، پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار کا عذاب آپ کے سامنے ہی ان پر پڑ چکا تھا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی آپ برائی کو بھلائی کے ذریعے، ظلم کو انصاف کے ذریعے اور بے رحمی کو رحم کے ذریعے دفع فرما دیں۔ یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لیے ہمیشہ جاری ہے۔ البتہ کفار و مشرکین سے ان کے مظالم کے مقابلے میں عفو و درگزر ہی کرتے رہنا، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا، مگر عین حالت جہاد میں بھی اس حسن خلق کے بہت سے مظاہر باقی رکھے گئے کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے، جو مذہبی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، اور جس کو بھی قتل کریں تو اس کا مطلع نہ بنا دیں کہ ناک کان وغیرہ کاٹ لیں وغیرہ، ذالک من احکام مکارم الاخلاق۔ اسی لیے بعد کی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان اور اس کے وساوس سے پناہ مانگنے کی دعا تلقین کی گئی کہ عین میدان قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل و انصاف اور مکارم اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے صادر نہ ہونے پائے۔ وہ دعا یہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِرَبِّكَ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ لفظ حمز کے معنی دھکا دینے اور دبانے کے آتے ہیں، اور پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دعا اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع دعا شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین فرمائی ہے تاکہ ایسے غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس میں حمز شیطان کا دخل ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شب میں نیند نہ آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات دعا تلقین فرمائے کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں۔ انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ان یحضرون صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اسی سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے۔ وَبِرْجِعُونَ، یعنی موت کے وقت کافر پر جب آخرت کا عذاب سامنے آنے لگتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ شاید میں پھر دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ ابن جریر نے بروایت ابن جریج رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے تو اب اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے وَبِرْجِعُونَ، یعنی مجھے دنیا میں لوٹا دو۔ کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کے لفظی معنی حاجز اور فاصل کے ہیں۔ دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو اس کو برزخ کہتے ہیں، اسی لیے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے،
کہ یہ دنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان حد فاصل ہے. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب مرنے والا کافر اور فرشتوں سے دوبارہ دنیا میں بھیجنے کو کہتا ہے تو یہ کلمہ تو اس کو کہنا ہی تھا کیونکہ اب عذاب سامنے آ چکا ہے، مگر اس کلمے کا اب کوئی فائدہ اس لیے نہیں کہ وہ اب برزخ میں پہنچ چکا ہے، جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آتا اور قیامت اور بعث و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی. واللہ اعلم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون پھر جب پھونک مارے سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے سو جس کی بھاری ہوئی طول تو وہی لوگ کام لے نکلے. پھر جب
پھونک مارے سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے سو جس کی بھاری ہوئی تول تو وہی لوگ کام لے نکلے، اور جس کی ہلکی نکلی تول تو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان دوزخ ہی میں رہا کریں گے۔ جھلس دے گی ان کے منہ کو آگ، اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو سنائی نہ تھیں ہماری آیتیں، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ بولے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کمبختی نے، اور رہے ہم لوگ بہکے ہوئے۔ اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گنہگار۔ فرمایا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں، اور مجھ سے نہ بولو۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں میں پکڑا، یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم ان سے ہنستے رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا، کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے؟ بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم۔ تو پوچھ لے گنتی والوں سے۔ فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو، اگر تم جانتے ہوتے۔ سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ خلاصہ تفسیر، پھر جب قیامت کا روز ہوگا اور سور پھونکا جاوے گا تو ایسی ہول و ہیبت میں گرفتار ہوں گے کہ ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے اس روز وہ بھی گویا نہ رہیں گے، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا، جیسے اجنبی ہوتے ہیں، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا کہ بھائی تم کس حالت میں ہو۔ غرض نہ رشتہ ناتا کام آوے گا، نہ دوستی اور تعارف، بس وہاں کام کی چیز ایک ایمان ہوگا جس کی عام شناخت کے لیے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے، ایک ترازو کھڑی کی جاوے گی اور اس سے اعمال و عقائد کا وزن ہوگا۔ سو جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا یعنی وہ مومن ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب یعنی نجات پانے والے ہوں گے، اور مذکور حول و ہیبت کے حالات کے نہ کسی کا رشتہ کام آوے نہ دوستی، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے کہ کس حال میں ہو، یہ ان مومنین کو پیش نہ آئیں گے۔ لقولہ تعالی لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے چہروں کو اس جہنم کی آگ جھلستی ہوگی، اور اس جہنم میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے، اور ان سے حق تعالی بواسطہ یا بلا واسطہ ارشاد فرماویں گے کہ کیا میری آیتیں دنیا میں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو ہمارے ہاتھوں گھیر لیا تھا، اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، یعنی ہم جرم کا اقرار اور اس پر ندامت و معذرت کا اظہار کر کے درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے۔ لقولہ تعالی پھر الف لام میم السجدہ فرجعنا نعمل صالحا، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں، اس وقت ہم کو خوب سزا دیجئے اور اب چھوڑ دیجئے۔ ارشاد ہوگا کہ اسی جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو، یعنی ہم نہیں منظور کرتے۔ کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایمانداروں کا تھا جو بیچارے ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے،
اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. سو تم نے محض اس بات پر جو ہر طرح قابل قدر تھی ان کا مذاق مقرر کیا تھا، اور یہاں تک اس کا مشغلہ کیا کہ ان کے مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. سو ان کا تو کچھ نہ بگڑا، چند روز کی کلفت تھی کہ صبر کرنا پڑا، جس کا یہ نتیجہ ملا کہ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے اور تم اس ناکامی میں گرفتار ہوئے. مطلب جواب کا یہ ہوا کہ تمہارا قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے وقت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جاوے، کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا جس سے ہمارے حقوق کا بھی اتلاف ہوا اور حقوق العباد کا بھی. اور عباد بھی کیسے ہمارے مقبول اور محبوب جو ہم سے خصوصیت خاصہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کو سخریہ بنانے میں ان کی ایذا کے اضاعت حق العبد ہے، اور تکذیب حق جو منشا سخریہ کا ہے کہ اضاع حق اللہ ہے، دونوں لازم آئے. بس اس کی سزا کے لیے دوام اور تمام ہی مناسب ہے، اور مومنین کو ان کے سامنے جنت کی نعمتوں سے کامیاب کرنا یہ بھی ایک سزا ہے کفار کے لیے، کیونکہ اعداء کی کامیابی سے روحانی ایذا ہوتی ہے. یہ تو جواب ہو گیا ان کی درخواستوں کا. آگے تنبیہ ہے ان کے بتلانے اعتقاد و مشرب پر، تاکہ ذلت پر ذلت و حسرت پر حسرت ہونے سے عقوبت میں شدت ہو. اس لیے ارشاد ہوگا کہ اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین میں رہے ہوگے، چونکہ وہاں کے ہول و ہیبت سے ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہوں گے، اور اس دن کا طول بھی پیش نظر ہوگا. وہ جواب دیں گے کہ برس کیسے، بہت رہے ہوں گے تو ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، اور سچ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں. سو گننے والوں سے یعنی فرشتوں سے کہ اعمال و اعمار سب کا حساب کرتے تھے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا کہ یوم اور بعض یوم تو غلط ہے، مگر اتنا تو ہمارے اقرار سے جو کہ صحیح بھی ہے ثابت ہو گیا کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے. لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات اس وقت سمجھتے ہوتے کہ دنیا کی بقا ناقابل اعتبار ہے اور اس کے سوا اور کوئی دار القرار ہے، مگر وہاں تو بقا کو دنیا ہی میں منحصر سمجھا اور اس عالم کا انکار کرتے رہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور اب جو غلطی ظاہر ہوئی اور صحیح سمجھے تو بیکار، اور غلطی اعتقاد پر تنبیہ کے بعد اگر پھر اس اعتقاد پر زجر ہے جو بطور خلاصہ مضمون فرد قرار داد جرم کے ہے کہ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے، اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے. مطلب یہ کہ جب ہم نے آیات میں جن کا صدق دلائل صحیحہ سے ثابت ہے قیامت اور اس میں اعمال کے بدلے کی خبر دی تھی، تو معلوم ہو گیا تھا کہ مکلفین کی تخلیق کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کا منکر ہونا کتنا بڑا امر منکر تھا. معارف و مسائل. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. نفخہ اولا یعنی پہلے سور کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے فنا ہو جائے گا، اور نفخہ ثانیہ سے پھر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کریم کی آیت ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون میں اس کی تصریح موجود ہے. اس آیت میں سور کا نفخہ اولا مراد ہے یا نفخہ ثانیہ، اس میں اختلاف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بروایت ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ منقول ہے کہ اس آیت میں مراد نفخہ اولا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور بروایت عطا رحمۃ اللہ علیہ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ مراد اس جگہ نفخہ ثانیہ ہے. تفسیر مظہری میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے مرد و عورت کو
محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین و آخرین کے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ یہ شخص فلاں بن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہے تو سامنے آ جائے، اس سے اپنا حق وصول کر لے. یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمے نکل آیا، اور باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے وصول کروں گا. اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن جس پر کوئی حق ہوگا، یہ منادی سن کر اس سے وصول کرنے پر آمادہ اور خوش ہوگا. یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اس آیت مذکورہ میں آیا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یعنی اس وقت باہمی نسبی رشتے اور قرابتیں کام نہ آئیں گی، کوئی کسی پر رحم نہ کرے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی. یہی مضمون اس آیت کا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی وہ دن جس میں ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا. محشر میں مومنین اور کفار کے حالات میں فرق، مگر یہ حال کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اوپر اس کا ذکر موجود ہے. مومنین کا یہ حال نہیں ہوگا کیونکہ مومنین کا حال خود قرآن نے ذکر کیا ہے الحقنا بہم ذریتہم، یعنی مومنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالی بشرط ایمان اپنے آباء صالحین کے ساتھ لگا دیں گے. یعنی مومنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالی بشرط ایمان اپنے آباء صالحین کے ساتھ لگا دیں گے. اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیاسے ہوں گے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی لیے ہوئے نکلیں گے. لوگ ان سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، یہ پانی ان کے لیے ہے. اسی طرح ایک حدیث میں جس کو ابن عساکر نے بسند صحیح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی تعلق یا زوجیت کے تعلق سے جو رشتے پیدا ہوں گے وہ سب منقطع ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا بجز میرے نسب اور میری زوجیت کے رشتے کے. علماء نے فرمایا کہ اس نسب نبوی میں ساری امت کے مسلمان بھی داخل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ اور دوستی کا کوئی تعلق کسی کے کام نہ آنا، یہ حال محشر میں کافروں کا ہوگا. مومنین ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد کریں گے اور ان کے تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی آپس میں کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا. اور دوسری ایک آیت میں جو یہ مذکور ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یعنی محشر میں لوگ باہم ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور حالات پوچھیں گے. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف ہوں گے، ہر موقف کا حال مختلف ہوگا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، پھر کسی موقف میں جب وہ ہیبت اور ہول کا غلبہ کم ہو جائے گا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یعنی میزان عمل میں
جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا رہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مومنین کاملین اور کفار کا ہے، اور انہی کے وزن اعمال کا، اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کاملین کا پلہ بھاری ہوگا، ان کو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پلہ ہلکا رہے گا، ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور قرآن کریم کی دوسری تصریحات سے ثابت ہے کہ اس جگہ مومنین کاملین کا پلہ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پلے یعنی سیئات و معاصی کے پلے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا، وہ خالی نظر آئے گا۔ اور کفار کا پلہ ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پلے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا، بالکل خالی جیسا ہلکا رہے گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم کفار اور ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی قائم نہ کریں گے۔ یہ حال تو مومنین کاملین کا ہوا، اور جن سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوئے یا توبہ وغیرہ سے معاف کر دیے گئے، وزن اعمال کے وقت سیئات کے پلے میں ان کے نام پر کچھ نہ ہوگا۔ دوسری طرف کفار ہیں جن کے نیک اعمال بھی شرط ایمان موجود نہ ہونے کے سبب میزان عدل میں بے وزن ہوں گے۔ باقی رہا معاملہ گناہگار مسلمانوں کا، جن کے نیکیوں کے پلے میں بھی اعمال ہوں گے اور سیئات کے پلے میں بھی اعمال ہوں گے۔ ان کا ذکر اس آیت میں صراحتاً نہیں کیا گیا، بلکہ عموماً قرآن کریم میں گناہگار مسلمانوں کی سزا و جزا سے سکوت ہی اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نزول قرآن کے زمانے میں جتنے مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ سب کے سب عدول تھے، یعنی عموماً تو وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہی رہے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس نے توبہ کر لی، توبہ سے معاف ہو گیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے نیک و بد اعمال ملے جلے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی نیکی کی مقدار سے بڑھے، وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی گناہ کی مقدار سے بڑھے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ مگر اس مومن گناہگار کا دوزخ میں داخلہ تطہیر اور پاک کرنے کے لیے ہوگا، جیسے لوہے، سونے وغیرہ کو آگ میں ڈال کر میل اور زنگ سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کا جہنم میں جانا بھی ایسا ہی ہوگا۔ جس وقت جہنم کی آگ سے اس کے گناہوں کا زنگ دور ہو جاوے گا تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاوے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کی میزان عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا۔ اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزان عمل میں بالکل برابر سرابر رہیں گے تو وہ اصحاب اعراف میں داخل ہوگا، اور ایک زمانے تک جنت اور دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی کا منتظر رہے گا، اور بالآخر اس کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول میں کفار کا ذکر نہیں، صرف مومنین گناہ گاروں کا ذکر ہے۔ وزن اعمال کی کیفیت، بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان مومن و کافر کو میزان عدل پر رکھ کر تولا جائے گا۔ کافر کا کوئی وزن نہ ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی فربا اور موٹا ہو۔ اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے یہ مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم اعراض ہوتے ہیں، محشر میں ان کو مجسم کر کے میزان عمل میں رکھا جائے گا، وہ تولے جائیں گے۔ طبرانی وغیرہ نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایات حدیث کے الفاظ اور متن تفسیر مظہری میں مکمل موجود ہیں، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔
اسی آخری قول کی تائید میں ایک حدیث عبدالرزاق نے فضل العلم میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے تو یہ پلہ ہلکا رہے گا. پھر ایک چیز ایسی لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی، اس کو بھی اس کے حسنات کے پلے میں رکھ دیا جائے گا تو یہ پلہ بھاری ہو جائے گا. اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے جس نے تمہاری نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا؟ وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں. تو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرا علم ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا. اور ذہبی نے فضل علم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین کی کتابیں لکھی تھیں باہم تولے جائیں گے تو علماء کی روشنی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا. تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا. وزن اعمال کی کیفیت کے متعلق تینوں قسم کی روایات نقل کرنے کے بعد تفسیر مظہری میں فرمایا کہ اس میں کوئی بعد نہیں کہ خود انسان اور اس کے اعمال کو جسمانی شکل میں تولا جائے یا اس کے نامہ اعمال کو اس کے ساتھ رکھ کر تولا جائے. اس لیے ان تینوں روایتوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. کالح لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو نہ چھپائیں، ایک اوپر رہے دوسرا نیچے، دانت نکلے ہوئے نظر آئیں، جو نہایت بدصورت ہے. جہنم میں جہنمی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، دانت کھلے نکلے نظر آئیں گے. وَلَا تُكَلِّمُونَ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل جہنم کا یہ آخری کلام ہوگا جس کے جواب میں حکم ہو جائے گا کہ ہم سے کلام نہ کرو. پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہ کر سکیں گے، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بھونکیں گے. اور بیقی وغیرہ نے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں اہل جہنم کی 5 درخواستیں نقل کی گئی ہیں، ان میں سے 4 کا جواب دیا گیا اور 5ویں کے جواب میں حکم ہو گیا لا تکلمون. بس یہ ان کا آخری کلام ہوگا، اس کے بعد کچھ نہ بول سکیں گے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سو اوپر ہے اللہ، وہ بادشاہ سچا، کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے مالک اس عزت کے تخت کا. اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اس کے پاس، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک، بے شک بھلا نہ ہوگا منکروں کا. اور تو کہہ اے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے. خلاصہ تفسیر. اور یہ سب مضامین جب معلوم ہو چکے سو اس سے یہ کامل طور پر ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی بہت ہی عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اور جو شخص اس امر پر دلائل قائم ہونے کے بعد اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا.
جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی بلکہ عبدالآباد معذب رہیں گے. اور جب حق تعالی کی یہ شان ہے تو آپ اور دوسرے لوگ بدرجہ اولا یوں کہا کریں کہ اے میرے رب میری خطائیں معاف کر اور ہر حالت میں مجھ پر رحم کر، معاش میں بھی، توفیق طاعات میں بھی، نجات آخرت میں بھی، عطائے جنت میں بھی، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. معارف و مسائل، یہ سورہ مومنین کی آخری آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے آخر سورت تک خاص فضیلت رکھتی ہیں. بغوی اور طالبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنین کی آیتیں افحسبتم سے آخر تک پڑھ دی. وہ اسی وقت اچھا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے. رب اغفر وارحم، یہاں اغفر اور رحم دونوں کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا معاف کریں اور کس چیز پر رحم کریں. اس سے اشارہ عموم کی طرف ہے کہ دعائے مغفرت شامل ہے ہر مضر اور تکلیف دہ چیز کے ازالے کو، اور دعائے رحمت شامل ہے ہر مراد اور محبوب چیز کے حاصل ہونے کو، کیونکہ دفع مضرت اور جلب منفعت جو انسانی زندگی اور اس کے مقاصد کا خلاصہ ہیں دونوں اس میں شامل ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے مغفرت و رحمت کی تلقین باوجود یہ کہ آپ معصوم اور مرحوم ہی ہیں دراصل امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ تمہیں اس دعا کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. انہو لا یفلح الکافرون، سورہ مومنین کی ابتدا قد افلح المؤمنون سے ہوئی تھی اور انتہا لا یفلح الکافرون پر کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ فلاح یعنی مکمل کامیابی مومنین ہی کا حصہ ہے، کفار اس سے محروم ہیں. سورہ مومنون کی تفسیر ختم ہوئی. اس کے اختتام پر بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی عبارت لکھی ہے جس میں اس کا ختم ہونا تحریر فرمائے ہیں. ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں. تمت سورۃ المؤمنون فی 8 ایام من اول المحرم 1391 ہجری وذلك في يوم عاشوراء يوم الاثنين ولله الحمد أوله وآخره وإياه أسأل التوفيق لا تمام الباقي كما يحب ويرضاه وأن يتقبل مني ويجعله ذخرا لآخرتي وهو المستعان. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.